جی ہم بات کر رہے تھے کہ اسٹریس کو کیسے منیمائز کیا جائے. تو میں نے بات کری کہ چینجز کو ایکسیپٹ کریں, چینجز جو ہیں وہ اپنی زندگی میں لے کر آئیں, ریفریش کریں, ری انرجائز کریں, ری موٹیویٹ کریں. اس کے علاوہ اگر تمباکو نوشی, شراب نوشی ان کی لت لگی ہوئی ہے, یہ بیڈ ہیبٹس ہیں, تو ان سے چھٹکارا حاصل کریں, کیونکہ یہ کسی بھی طریقے سے اچھی چیزیں نہیں ہیں. اور خاص طور پہ ینگ جنریشن جو ان چیزوں کی طرف آتی چلی جا رہی ہے, خدا را اپنے آپ کو بچائیں, دوسروں کو بھی بچائیں. یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈس اسٹریسفل سچویشن ان لائف. اب سے فار ایگزامپل لائٹ چلی گئی, ٹھیک ہے, اب لائٹ جانے کے فوراً بعد ہم لوگوں کا امیجیٹ ریئیکشن یہ ہوتا ہے, عموماً جو دیکھا گیا ہے, کہ بڑا تیزی سے ایک آواز نکلتی ہے, اوہ شٹ یار یہ کیا ہو گیا, لائٹ چلی گئی, ٹھیک ہے نا. یعنی ایک اسٹریسر آیا, لائٹ کا چلے جانا, یہ دس از اسٹریسر, اور یک دم ہمارے منہ سے یہ الفاظ نکلتے, اوہ ہو یہ, یعنی ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا پہاڑ گر گیا. تو ایسا ایٹیٹیوڈ فوراً نہیں آنا چاہیے. یو ہیو ٹو بی کام, اور آپ دیکھیں کہ اٹس اوکے, اڈیپٹ کریں. لائٹ گئی ہے, ٹھیک ہے, اب تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں, انڈر ڈیولپ کنٹری ہے, یہاں یہ پرابلمز ہیں. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم ترقی پذیر ملکوں کی فہرست میں ابھی موجود ہیں, آلدو کہ ہم اٹامک کنٹری بھی ہیں, لیکن ہمارے یہاں انرجی کرائسس ابھی ہے. اس ریئلٹی کو سمجھیں اور فوراً اپنا موڈ خراب نہ کریں لائٹ جانے کے اوپر, کہ ہو اب تو زندگی بڑی مشکل ہو گئی, پھر کوسنا شروع کر دیا, کیسی والوں کو کہ کوسنا شروع کر دیا. یعنی زمانے کو الزام دینا شروع کر دینا, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس سے اسٹریس آپ کا ہی بڑھے گا, کیسی والوں کا نہیں بڑھے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہیے کہ فوراً جو ہے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ نہ لے کر آئیں, اڈیپٹ کریں چیزوں کو, کوپ اپ کریں, تھوڑا سا برداشت کریں, اور اپنے اندر جو ہے نا وہ ایبزارپشن پیدا کریں. تو اس سے جو ہے وہ اسٹریس جو ہے وہ لمٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو انگیج بھی نہ کریں لوگوں کے ساتھ, یہ بھی ایک ایکسٹرا اسٹریس دیتا ہے. سلیکٹو لوگوں سے دوستی رکھیں, سلیکٹو لوگوں کی خوشی اور ان کی ناراضگی کو ذہن میں رکھیں. ہر ایک کی خوشی اور ہر ایک کی ناراضگی کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو ونس اگین اسٹریس آنا شروع ہو جائے گا. پھر بیٹھنے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹریٹ بیٹھا کریں, ٹھیک ہے نا. یعنی سٹنگ پوزیشن جو ہے یہ بھی انسان کی بڑی ویلیو رکھتی ہے. اور پوسچرل جو مال پوسچرز ہیں اس سے نروس جو ہے وہ ویکنس آنا شروع ہو جاتی ہے, تو اس سے بچیں. پھر یہ بریتھنگ ایکسرسائز کریں. اگر اسٹریس آنا شروع ہو تو ایک لمحے کے لیے رکیں, اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس ایکٹیویٹی سے ایک لمحے کے لیے روکیں, اور تحمل سے گہری گہری سانسیں لیں. بریتھنگ ایکسرسائز, اس سے انگزائٹی اور اسٹریس کافی حد تک منیمائز ہوتا ہے, اور آپ کو ری تھنک کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ یہ سچویشن جو ہے وہ ایکچولی ہے کیا, مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے. اگر میں پینک میں آتا چلا جاؤں گا, اپنے آپ کو ذہنی دباؤ میں لانا شروع کر دوں گا, تو پھر میں اس کا حل نہیں نکال سکتا. تو ایک لمحے کے لیے ٹیک اے بریک اینڈ دین ری تھنک, ٹھیک ہے, ری وزٹ دا سچویشن. اس سے کافی حد تک معاملات حل ہو جاتے ہیں. سے فار ایگزامپل ایک شخص آ جائے آپ کے پاس, یا ایک دوست آ جائے آپ کے پاس اور غصہ کرے, آتے ہی غصہ کرے, یا تم نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا, تم بہت بدتمیز آدمی ہو, میں تم سے یہ توقع نہیں کرتا تھا, فلاں ڈھمکا. وہ آپ کے لیے یکدم آ گیا نیگیٹو اسٹریس. اب آپ بھی فوراً اگر ریئیکٹ کر دیں, چلو چلو بھاگو یہاں سے, تم خود بدتمیز ہو, فلاں ڈھمکا, تو پھر معاملات خرابی کی طرف جائیں گے. ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو روکیں, الفاظ کو زبان کے نیچے دبا لیں, یکدم ریئیکشن نہ دیں, اور اس کی بھی سن لیں, اور اپنے آپ کو ٹائم آؤٹ دے کر اس میں ری وزٹ کریں, ری تھنک کریں, ری ویژولائز کریں کہ ہوا کیا ہوگا, اور میں اس کو کیسے کول اینڈ کام کر دوں. ایک مسکراہٹ, ایک عفو و درگزر کا بیہیویئر آپ کا اور دوسرے سامنے والے شخص کا اسٹریس کافی حد تک منیمائز کر سکتا ہے. پھر ٹو کریٹ ویژولائزیشن, ٹرائی کریٹو ویژولائزیشن. آپ ایک پازیٹیو ویژولائزیشن اپنے ذہن میں رکھیں ہر حوالے سے. اچھا سوچیں,
تو اچھا ہوگا. یہ جملہ ہم نے سنا ہوا ہے، لیکن اس کی حقیقت اور پریکٹیکل اپلیکیشن یہ ہے کہ جب آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کے جو اقدامات ہوں گے وہ اچھائی پر مبنی ہوں گے، وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی طرف مبنی ہوں گے. سے فار ایگزامپل آپ کے گھر کے آگے کوئی کچرا ڈال کے چلے جائے، اب آپ کا ریئیکشن یا ہم لوگوں کا بحیثیت جو ایک قوم ریئیکشن آتا ہے، ہم وہ کچرا اٹھا کر کسی اور کے دروازے پہ پھینک دیتے ہیں. تو یہ نیگیٹو ہے. وہ کسی اور کے دروازے پر پھینکے گا، پھر کسی نے اگر آپ کو پھینکتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ لڑائی بھی کرے گا، آپ پہ نکتہ چینی کرے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کریٹو ویژولائزیشن یہ ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے اس کچرے کو اٹھا کر کچرے خانے تک پہنچانے کی کوشش کریں. چاہے خود یہ ایکٹیویٹی کر لیں یا آپ سویپر سے ریکویسٹ کریں، اس کو انگیج کریں، اس کو 4 پیسے دیں اور اس کو اپنے ساتھ اس بات پر آمادہ کریں کہ بھائی تم یہاں سے کچرا اٹھا لیا کرو. لوگوں سے تعلقات بڑھائیں. ایک کچرے کا پرابلم، حقیقی بات یہ ہے کہ معاشرے میں اتنی پرابلم کریٹ کر دیتا ہے کہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ پڑوسی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ یار یہ اب شخص ہمارے گھر کے آگے کچرا ڈال دیتا ہے یا یہ کچرے کا خیال نہیں کرتا. تو اپنے اندر ایک کریٹو ویژولائزیشن لانی ہے کہ ہم نے ان پرابلمس کو، ان سوشل پرابلمس کو مل بانٹ کے حل کرنا ہے. تو ٹرائی ٹو بی کریٹو. ٹھیک ہے جی. فردر ڈسکشن نیکسٹ پریزنٹیشن.